صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ یاد رہے مدنی چینل پر ٹیلی کاسٹ کیے جانے والے سلسلے مختلف مواقع کے مناظر اور آواز کی مکسنگ کے ساتھ پیش کیے جاتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیت المؤمن خیر من عملہ، مسلمان کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ اللہ عز و جل کی رضا پانے اور ثواب کمانے کی غرض سے سلسلہ دیکھنے سے پہلے اچھی اچھی نیتیں فرما لیجئے۔ اللہ کی رضا کی خاطر علم دین حاصل کروں گا، سیکھ کر دوسروں تک نیکی کی دعوت پہنچاؤں گا، خاص خاص باتیں لکھوں گا، اول تا آخر دیکھوں گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فیضان قرآن کے آج کے اس سلسلے میں ہم سورہ مائدہ کی آیت نمبر 101 سے قرآن پاک کا درس سنیں گے۔ اللہ عز و جل ارشاد فرماتا ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایہا الذین آمنوا لا تسألوا عن اشیاء ان تبد لکم تسؤکم وَإِن تَسْأَلُوا عَنْهَا حِينَ يُنَزَّلُ الْقُرْآنُ تُبْدَ لَكُمْ عَفَا اللَّهُ عَنْهَا وَاللَّهُ غَفُورٌ حَلِيمٌ۔ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگیں، اور اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی، اور اللہ ان کو معاف کر چکا ہے، اور اللہ بخشنے والا حلم والا ہے۔ اس آیت مبارکہ کے متعدد شان نزول بیان کیے گئے ہیں۔ بخاری شریف کی حدیث مبارک میں ایک شان نزول یہ بیان کیا، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ایک مرتبہ خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے فرمایا، جس کو جو پوچھنا ہے پوچھ لے۔ حضرت عبداللہ بن حذافہ سہمی رضی اللہ عنہ کھڑے ہوئے، عرض کیا میرا باپ کون ہے؟ فرمایا حذافہ۔ پھر فرمایا اور پوچھو، تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے اٹھ کر ایمان و رسالت کا اقرار کر کے معذرت پیش کی۔ امام ابن شہاب زہری فرماتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن حذافہ کی والدہ نے ان سے شکایت کی کہ تو بڑا نالائق بیٹا ہے، تجھے کیا معلوم کہ زمانہ جاہلیت کی عورتوں کا کیا حال تھا؟ خدا نہ خواستہ تیری ماں سے کوئی قصور ہوا ہوتا تو آج وہ کیسی رسوا ہوتی۔ اس پر حضرت عبداللہ بن حذافہ نے کہا کہ اگر سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کسی حبشی غلام کو میرا باپ بتا دیتے تو میں یقین کے ساتھ مان لیتا، کیونکہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی نے کائنات کا علم عطا فرمایا۔ اور بخاری شریف کی حدیث میں، دوسری حدیث میں، کہ لوگ بطریق استہزاء اس قسم کے سوال کیا کرتے تھے، کوئی کہتا میرا باپ کون ہے، کوئی پوچھتا میری اونٹنی گم ہوگی وہ کہاں ہے، تو اس پر یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی اور فرمایا گیا کہ اے ایمان والو، ایسی باتیں نہ پوچھو جو تم پر ظاہر کی جائیں تو تمہیں بری لگے۔ پھر فرمایا کہ اگر تم انہیں اس وقت پوچھو گے جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو تم پر وہ چیزیں ظاہر کر دی جائیں گی۔ اس آیت مبارکہ اور اس کے شان نزول سے پتہ چلا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بلا کسی قید کے ارشاد فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ نہ یہ فرمایا کہ صرف شریعت کے متعلق پوچھنا، نہ یہ فرمایا کہ فلاں شعبے کے اندر پوچھنا، اس سے ہٹ کر نہ پوچھنا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بغیر کسی قید کے مطلقاً ارشاد فرمایا کہ جو پوچھنا ہے پوچھو۔ اور صحابہ کرام نے بھی جو پوچھا اس کا تعلق صرف شرعی معاملات کے ساتھ نہ تھا، بلکہ ایک صحابی اٹھ کر یہ پوچھ رہے ہیں کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرا باپ کون ہے؟ تو یہ صحابہ کرام کا یہ سوال اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یہ اعلان فرمانا اس بات کی دلیل ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو غیب کا علم عطا فرمایا، کیونکہ کسی کا باپ حقیقتاً کون ہے اس کا تعلق غیب کے ساتھ ہے۔ عرفاً جو معروف ہے وہ تو ان کا بھی معروف تھا جنہوں نے سوال کیا، لیکن حقیقتاً کسی کا باپ کون ہے اور کون کس سے پیدا ہوا ہے
یہ غیب کے ساتھ تعلق رکھتا ہے جسے سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے بیان فرمایا اور جس سے پتہ چلا کہ غیب کا علم اللہ تبارک و تعالی نے ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کو عطا فرمایا۔ پھر اسی آیت مبارکہ میں ارشاد فرمایا کہ اگر تم ایسی چیزوں کے بارے میں سوال کرو جبکہ قرآن نازل کیا جا رہا ہے تو وہ چیزیں تم پر ظاہر کر دی جائیں گی، تو پھر ہو سکتا ہے کہ تم مشقت میں پڑ جاؤ۔ تو فرمایا کہ جن کے بارے میں ابھی تک قرآن میں کچھ نازل نہ کیا گیا اور جن کے بارے میں شریعت نے ابھی تک وہ حکم نہیں دیا، فرمایا عفا اللہ عنہا، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے، اللہ تعالیٰ انہیں معاف کر چکا ہے۔ یہ آیت مبارکہ کا حصہ اس بات کی دلیل ہے کہ جب تک شریعت کی طرف سے کسی شے کی ممانعت نہ ہو، جب تک شریعت کسی بات سے منع نہ کرے، تب تک وہ کام جائز ہوتا ہے، تب تک وہ کام جائز ہوتا ہے۔ اور یہی بات حدیث مبارک کے اندر بیان کی گئی، ترمذی شریف کی حدیث نمبر 1648 کے اندر ہے۔ حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ حلال وہ ہے جو اللہ نے اپنی کتاب میں حلال فرمایا، اور حرام وہ ہے جسے اللہ نے اپنی کتاب میں حرام فرمایا، اور جس سے سکوت کیا تو وہ معاف ہے، جس سے سکوت کیا وہ معاف ہے۔ اس حدیث مبارک سے بھی یہی مسئلہ معلوم ہوتا ہے کہ جب تک شریعت کسی کام سے منع نہ کرے تب تک وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے۔ تو اب اسی سے بیسیوں معاملات بلکہ سینکڑوں معاملات آج کے زمانے کے نکالے جا سکتے ہیں کہ شریعت جب تک کسی شے سے منع نہ کرے تب تک وہ کام جائز ہوتا ہے، جب تک کہ یا تو شریعت منع کرے یا شریعت کے کسی اصول سے ٹکرائے۔ تو اس لیے بدعت کا نام لے کر ہر شے کو منع کرنا، ہر شے کو ناجائز قرار دینا، ہر شے کو حرام قرار دینا، یہ سراسر باطل و مردود ہے، اور اس کا کوئی وجود نہیں کہ ہر بات کو بدعت کہہ کے اس کو ناجائز قرار دے دیا جائے۔ علماء کرام نے، محدثین نے، مفسرین نے صراحت و وضاحت کے ساتھ اس آیت مبارکہ کے تحت بیان فرمایا ہے کہ جن کاموں کے بارے میں شریعت نے منع نہیں کیا وہ کام جائز ہیں۔ اور جہاں تک بدعت کا تعلق ہے تو بدعت کی اقسام بیان کی ہیں، ہر بدعت بری نہیں، ہر بدعت اچھی نہیں، اس بدعت کی نوعیت کو دیکھا جائے گا، وہ بدعت کیسی ہے۔ قرآن پاک سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک جلد میں باقاعدہ موجود نہ تھا، اور نہ مسلمانوں کے گھروں میں ایک جلد کی شکل میں تھا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے جمع کیا، سرکار کے دور میں نہ تھا، تو یہ ہے بدعت اپنے اس معنی کے اعتبار سے کہ سرکار کے زمانے میں نہ تھا، لیکن چونکہ یہ ایک اچھا کام تھا اس لیے یہ بہت ہی یہ مسلمانوں میں مقبول ہوا، اور مسلمانوں کے گھر گھر کے اندر یہ چیز موجود۔ اسی کے بعد اور بیسیوں چیزیں، درس نظامی ہے، جلسے ہیں، جلوس ہیں، یہ ساری کی ساری چیزیں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس حیت پر نہ تھی جس حیت پر آج موجود ہے، لیکن چونکہ بہت ساری چیزیں ان میں سے اچھی ہیں لہذا ان کو اچھا کہا جاتا ہے، ان کو جائز کہا جاتا ہے۔ تو بہرحال اصول یہ ہے کہ جب تک شریعت منع نہ کرے تب تک وہ کام کرنا جائز ہوتا ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا قد سألها قوم من قبلكم ثم اصبحوا بها کافرین، بے شک تم سے پہلے ایک قوم نے ان اشیاء کے بارے میں سوال کیا تھا پھر اس کا انکار کرنے والے ہو گئے۔ خلاصہ کلام یہ ہے، فرمایا کہ مسلمانوں سے پہلے جو امتیں گزری ہیں، سابقہ امتوں کا واقعہ بیان کیا کہ ان کی امتوں نے بھی اپنے نبیوں سے بڑے سوالات کیے، جن چیزوں کے بارے میں انہیں کو حکم نہ دیا گیا تھا بار بار پوچھ کر ان کے بارے میں احکامات معلوم کیے، اور جب ان کو احکامات مل گئے تو پھر اس کے اوپر عمل نہ کیا، اور عمل نہ کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ کے غضب کے مستحق ہوئے۔ تو مسلمانوں سے فرمایا کہ تم سوال کرنے ہی سے بچو، تاکہ یہ نہ ہو کہ تم پر احکام ظاہر کیے جائیں پھر عمل نہ کرو اور اس کے بعد غضب کے مستحق بنو۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ما جعل اللہ من بحیرۃ ولا سائبۃ ولا وصیلۃ ولا حام ولكن الذین کفروا یفترون علی اللہ الکذب واکثرهم لا یعقلون۔ اللہ نے بحیرہ اور سائبہ اور وسیلہ اور حام کو مقرر نہیں کیا، لیکن کافر لوگ اللہ پر جھوٹا بہتان لگاتے ہیں اور ان میں اکثر بے عقل ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں 4 جانوروں کا بیان ہے، بحیرہ، سائبہ، وسیلہ اور حام۔ یہ 4 جانور تھے جنہیں مشرکین
مخصوص صورتوں میں اپنے بتوں کے نام پر چھوڑ دیتے تھے. جیسے اگر جانوروں نے یہ کیا، اگر یہ ہوا تو ہم یہ جانور بت کے نام پہ وقف کر دیں گے، اگر یوں ہوا تو یہ جانور ہم بت کے نام پہ وقف کر دیں گے، اگر اس طرح ہوا تو یہ جانور بت کے نام پہ وقف کر دیں گے. تو یوں انہوں نے 4 قسم کے جانور بنائے ہوئے تھے جو یہاں پر بیان کیے: بحیرہ، صائبہ، وسیلہ اور حام. اور ان جانوروں کو پھر وہ مشرکین حرام سمجھتے تھے کہ ان جانوروں کا گوشت کھانا یہ حرام ہے، ان پر سواری نہ کرتے تھے، ان کا دودھ نہ پیتے تھے، انہیں کھلا چھوڑ دیتے تھے. اس پر اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ یہ جو مشرکوں نے 4 قسم کے جانوروں کو خود ہی حرام کر لیا، فرمایا اللہ تبارک و تعالی نے ایسا کچھ نہ بنایا. نہ اللہ تعالیٰ نے بحیرہ مقرر کیا، نہ صائبہ مقرر کیا، نہ وسیلہ مقرر کیا اور نہ ہاں مقرر کیا، بلکہ ان جانوروں کو یوں بتوں کے نام پر وقف کر کے انہیں حرام سمجھنا، فرمایا کہ یہ اللہ تعالیٰ پر جھوٹا بہتان ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا اور یہ اس کو حرام قرار دیتے ہیں. تو اس سے ایک تو مشرکین کا یہ طرز عمل سامنے آیا، اور دوسرا یہ پتا چلا کہ وہ جانور جن کو بتوں کے نام پر یا اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی کے نام پر چھوڑا جائے، زندگی کے اندر اگرچہ اس پر جتنا مرضی غیر اللہ کا نام آتا رہے، وہ جانور اگر ذبح کرتے وقت اللہ کے نام پہ ذبح کیا گیا تو وہ جانور حلال. زندگی میں اس پر اللہ کے علاوہ کسی اور کا نام آنا اس جانور کو حرام نہ کر دے گا، بلکہ دار و مدار اس کے ذبح کے وقت پر ہوگا. جیسے یہاں پر یہ 4 قسم کے جانور بتوں کے نام پہ وقف تھے، لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو حرام نہیں قرار دیا. اگر انہیں اللہ کے نام پہ ذبح کر دیا جائے تو یہ حلال ہے. تو جب بتوں تک کا یہ معاملہ ہے تو اب اسی طریقے سے ولیمے کے نام پہ جانور کو جو ہے وہ پال لیا، یا جو ہے 11ویں شریف کے نام پر جانور کو پال لیا، تو زندگی میں اگرچہ ان پر اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کا نام کسی حکمت یا کسی مد حکمت کی وجہ سے آتا رہے، لیکن جب ان جانوروں کو اللہ کے نام پر ذبح کیا جائے گا وہ جانور حلال ہوں گے کہ دار و مدار ذبح کے وقت کا ہے، ذبح سے پہلے کا نہیں. اس کے بعد ارشاد فرمایا: وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا إِلَى مَا أَنزَلَ اللَّهُ وَإِلَى الرَّسُولِ قَالُوا حَسْبُنَا مَا وَجَدْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آبَاؤُهُمْ لَا يَعْلَمُونَ شَيْئًا وَلَا يَهْتَدُونَ. اور جب ان سے کہا جائے کہ جو اللہ نے نازل فرمایا ہے اس کی طرف اور رسول کی طرف آؤ، تو کہتے ہیں کہ ہمیں وہی کافی ہے جس پر ہم نے اپنے باپ دادا کو پایا ہے. کیا اگرچہ ان کے باپ دادا نہ کچھ جانتے ہوں اور نہ انہیں ہدایت ہو؟ یہ مشرکین کا طرز عمل تھا کہ اپنے مشرک آباء و اجداد کی بت پرستی کو اس لیے نہ چھوڑتے تھے اور ان کے برے رسوم و رواج کو اس لیے نہ چھوڑتے تھے کہ یہ ہمارے باپ دادا کرتے آئے، تو چونکہ ہمارے بڑے کرتے آئے لہذا ہم بھی کریں گے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ اگرچہ ان کے باپ دادا جاہل ہوں، اگرچہ گمراہ ہوں، اگرچہ انہیں نہ ہدایت ہو نہ علم ہو، کیا اس کے باوجود بھی یہ ان کی پیروی کریں گے؟ کیونکہ پیروی تو علم کی جاتی ہے، پیروی تو ہدایت کی جاتی ہے، نہ یہ کہ جہالت، کفر، شرک اور بد رسومات کے اندر بھی اپنے آباء و اجداد کی پیروی کی جائے. تو اس سے پتا چلا کہ آباء و اجداد کی بری رسموں اور ان کے برے طریقوں پر یہ کہہ کر عمل کرنا کہ چونکہ ہمارے بڑے کرتے آئے لہذا ہم کریں گے، یہ مشرکوں کا طریقہ ہے، مسلمانوں کا طریقہ نہیں. آج بھی ہمارے معاشرے میں شادی، مرگ، فوتگی، ان مواقع کے اوپر بہت سی ایسی رسوم رائج ہیں کہ جو سراسر خلاف شریعت ہیں، اور جب ان کے بارے میں سمجھایا جاتا ہے کہ یہ رسوم و رواج اور یہ رسم شریعت کے خلاف ہیں تو لوگ یہ کہہ کر بات ماننے سے انکار کرتے ہیں کہ جناب یہ تو ہمارے باپ دادا کرتے ہیں، یہ تو ہمارے بڑوں کی ریت ہے، یہ تو ہمارے خاندان کے بزرگ کرتے ہیں، لہذا ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے. تو فرمایا کہ نہ تمہارے اگرچہ تمہارے باپ دادا کو نہ عقل ہو، نہ ہدایت ہو، نہ ان کو کوئی سوجھ بوجھ ہو، نہ ان کو شریعت کا پتہ ہو، کیا اس کے باوجود بھی تم ان کی پیروی کرو گے؟ تو لہذا ایسے رسم و رواج کی پیروی ہرگز نہیں کرنی چاہیے. مسلمان کے لیے اتھارٹی، مسلمان کے لیے حرف آخر اللہ کا کلام اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان اور شریعت کا حکم ہے. اور اس سے یہی پتا چلا
کہ یہاں جو پیروی کرنے سے منع کیا وہ کیا ہے جاہلوں کی، جو جاہل باپ دادا ہیں، لا علم ہے یا گمراہ باپ دادا ہیں، ان کی پیروی کرنے سے منع کیا۔ جہاں تک نیک، پرہیزگار، صاحب علم، بزرگوں کا، صالحین کا تذکرہ ہے تو ان کی تو پیروی کی جائے گی۔ وہ تو قرآن پاک نے خود ارشاد فرمایا وَكُونُوا مَعَ الصَّادِقِينَ، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ۔ خود ارشاد فرمایا کہ صالحین کی اتباع کرو، ان لوگوں کے راستوں پر چلو کہ جن پر اللہ تعالیٰ نے انعام فرمایا۔ تو سلف صالحین، اولیاء کرام، بزرگان دین، ائمہ مجتہدین، ان حضرات کی پیروی کرنا اور ان کے نقش قدم پر چلنا جو ہے یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور اس آیت میں یہ والا معنی ہرگز مراد نہیں ہے۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا علیکم انفسکم لا یضرکم من ضل اذا اہتدیتم الی اللہ مرجعکم جمیعا فینبئکم بما کنتم تعملون۔ اے ایمان والو، تم اپنی جانوں کی فکر کرو، جب تم ہدایت پر ہو تو گمراہ ہونے والا تمہارا کچھ نہ بگاڑے گا، اللہ ہی کی طرف تم سب کا لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں بتا دے گا جو تم کرتے تھے۔ مسلمان کفار کی اسلام سے محرومی پر بڑا افسوس کرتے تھے اور انہیں رنج ہوتا تھا کہ کفار دولت اسلام سے محروم ہیں۔ اس پر مسلمانوں سے فرمایا گیا کہ جب تم امر بالمعروف و نہی عن المنکر کا فرض ادا کر کے بری ذمہ ہو چکے تو اب تم تو اپنا ثواب پاؤ گے، تمہیں ان گمراہ ہونے والوں کا کوئی اندیشہ نہیں ہونا چاہیے، ان کی وجہ سے تمہارا کوئی ضرر نہیں۔ جب تم نے اپنا فرض پورا کر لیا، اب اگر وہ اسلام قبول نہیں کرتے تو اس میں ان کا نقصان ہے، ان کا اسلام قبول نہ کرنا تمہارے لیے نقصان دہ نہیں ہوگا۔ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ تعالی نے فرمایا کہ اس آیت میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے وجوب کی بہت تاکید ہے، کیونکہ فرمایا کہ اپنی فکر کرو۔ تو اپنی فکر کرنے کے معنی یہ ہیں کہ ایک دوسرے کی خبر گیری کرے، نیکیوں کی رغبت دلائے اور برائیوں سے منع کرے۔ اور مفتی احمد یار خان نعیمی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات ارشاد فرمائی جس کا خلاصہ ہے، فرمایا کہ تم اپنی فکر کرو، یعنی عقائد درست کر کے، نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو، اعمال درست کر کے اور عقائد درست کر کے اور نیک اعمال کر کے اپنی فکر کرو، اور اعمال میں تبلیغ بھی شامل ہے۔ لہذا جو قدرت کے باوجود تبلیغ نہ کرے وہ راہ پر ہی نہیں، اور یہاں جس کو فرمایا کہ تمہارا کچھ ضرر نہیں جبکہ تم راہ پر ہو، تو اس سے مراد وہ تمام اعمال ہو جائیں گے جس میں امر بالمعروف و نہی عن المنکر بھی داخل ہوگا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا اے لوگو، تم اللہ تعالی کے اس فرمان علیکم انفسکم، تم پر اپنی ذات کا فکر کرنا لازم ہے، یہ پڑھ کر دھوکے میں مبتلا نہ ہو جانا کہ تم میں سے کوئی کہنے لگے کہ میں تو بس اپنی جان کی فکر کروں گا۔ فرمایا اللہ عز و جل کی قسم، تم ضرور نیکی کی دعوت دو گے اور برائی سے منع کرو گے، ورنہ تم پر تمہارے شریر لوگ حکمران بن جائیں گے جو تمہیں بڑی سخت تکلیفیں پہنچائیں گے، پھر تمہارے نیک لوگ دعا کریں گے تو بھی ان کی دعا قبول نہیں کی جائے گی۔ مراد یہ کہ صرف یہ نہیں کہ اپنی ذات کو دیکھا جائے، اپنے گرد و نواح، اپنے رشتہ داروں، اپنے ماتحتوں، اپنے قرب و جوار کے لوگوں کو نیکی کی دعوت اصلاً نہ دی جائے، ایسا نہیں۔ نیکی کی دعوت دینا یہ مسلمان کا مذہبی فریضہ ہے، اس کا دینی منصب ہے اور اسے یہ کام کرنا ہی پڑے گا۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا شہادۃ بینکم اذا حضر احدکم الموت حین الوصیۃ اثنان ذوا عدل منکم او آخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی الارض فاصابتکم مصیبۃ الموت تحبسونہما من بعد الصلاۃ فیقسمان باللہ ان ارتبتم لا نشتری بہ ثمنا ولو کان ذا قربى ولا نکتم شہادت اللہ انا اذا لمن الآثمین۔ اے ایمان والو، جب تم میں سے کسی کو موت آنے لگے تو وصیت کرتے وقت تمہاری آپس کی گواہی دینے والے تم میں سے دو معتبر شخص ہوں، یا اگر تم زمین میں سفر کر رہے ہو پھر تمہیں موت کا حادثہ آ پہنچے تو تمہارے غیروں میں سے دو آدمی گواہ ہوں،
تم ان دونوں گواہوں کو نماز کے بعد روک لو، پھر اگر تمہیں کچھ شک ہو تو وہ دونوں اللہ کی قسم کھائیں کہ ہم قسم کے بدلے کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ قریبی رشتے دار ہو، اور ہم اللہ کی گواہی نہ چھپائیں گے۔ اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں ہوں گے۔ اس آیت مبارکہ کا ایک بڑا تفصیلی شان نزول ہے، جس کا خلاصہ بالکل عرض کرتا ہوں کہ بدیل نام کا ایک آدمی سفر پر تھا اور اس کے ساتھ 2 آدمی مزید تھے۔ یہ آدمی فوت ہوا، فوت ہونے سے پہلے اس نے اپنے سامان کی ایک لسٹ بنا کر اپنے سامان میں رکھ دی۔ اس سامان میں چاندی کا ایک پیالہ بھی تھا۔ یہ شخص فوت ہو گیا۔ اب وہ جو دیگر ساتھ میں افراد تھے وہ جب مدینہ منورہ پہنچے تو انہوں نے آ کر وہ سامان پیش کیا اور چاندی کا جو پیالہ تھا وہ چرا لیا۔ اب جب سامان سے لسٹ نکالی گئی تو چاندی کا پیالہ بھی سامنے، کہ اس میں یہ بھی سامنے آ گیا کہ چاندی کا پیالہ بھی سامان کے اندر موجود ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر جو ہے چونکہ وصیت کا معاملہ تھا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ میرے گھر والوں کو جا کے یہ سامان دے دینا، تو اس کے بعد یہ سارے کا سارا واقعہ پیش آیا جس پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ آیت مبارکہ نازل کی۔ اس کا حکم کا خلاصہ جو ہے وہ عرض کرتا ہوں۔ آیت میں حکم یہ فرمایا گیا کہ جب تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آئے اور زندگی کی امید نہ رہے، موت کے آثار و علامات ظاہر ہو جائیں تو اپنوں میں سے 2 آدمیوں کو وصیت کا گواہ بنا لو، اور اگر تم سفر وغیرہ میں ہو اور اپنے آدمی نہ ملے تو پھر بیگانوں میں جو 2 مل جائیں انہیں گواہ بنا لو۔ اب اس کے بعد جب یہ جن 2 افراد کو گواہ بنایا گیا، یہ جب آ کر گواہی دیں کہ بھئی اس طریقے سے وصیت کی گئی، لیکن اب ہو یہ کہ قرائن اور علامات کی روشنی میں ان کی گواہی میں جھوٹ کا عنصر نظر آئے کہ یہ ہو سکتا ہے یہ جھوٹ بولے، جیسے اس واقعہ کے اندر ہوا کہ انہوں نے گواہی تو دے دی لیکن وہ جو لسٹ برآمد ہوئی جس میں چاندی کے پیالے کا تذکرہ تھا تو اب یہ قرینہ مل گیا کہ یہ گواہی کے اندر جھوٹے ہیں۔ تو فرمایا کہ جب قرائن اور علامات کی روشنی میں گواہی میں جھوٹ کا عنصر نظر آئے تو اس صورت میں گواہی لینے کا طریقہ یہ ہے کہ جب میت کے ورثاء کو وصیت کی گواہی میں شک گزرے تو وہ عصر کی نماز کے بعد گواہوں سے اس طرح گواہی لیں کہ وہ دونوں گواہ یہ اقرار کریں کہ اللہ عز و جل کی قسم ہم گواہی کے بدلے میں کسی قسم کا کوئی مال نہ لیں گے اگرچہ وہ ہمارا قریبی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو، اور ہم قسم کھاتے ہیں کہ ہم گواہی نہیں چھپائیں گے، یعنی جھوٹی قسم نہیں کھائیں گے اور نہ کسی کی خاطر ہم ایسا کریں گے، اور اگر ہم ایسا کریں کہ جھوٹی قسم کھائیں تو اس وقت ہم ضرور گناہ گاروں میں سے ہوں گے۔ یہ ایک گواہی کا طریقہ بیان کیا۔ اس کے بعد اب اسی کا جو اگلا حصہ ہے وہ اگلی آیت میں بیان فرمایا، فَإِنْ عُثِرَ عَلَىٰ أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْمًا فَآخَرَانِ يَقُومَانِ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِينَ اسْتَحَقَّ عَلَيْهِمُ الْأَوْلَيَانِ فَيُقْسِمَانِ بِاللَّهِ لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِنْ شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَيْنَا إِنَّا إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ۔ پھر اگر اس بات پر اطلاع ملے کہ وہ دونوں گواہ گواہی میں جھوٹ بول کر کسی گناہ کے مستحق ہوئے ہیں تو ان کی جگہ ان لوگوں میں سے جن کا حق دبایا گیا ہے میت کے زیادہ قریبی 2 اور آدمی قسم کھانے کے لیے کھڑے ہو جائیں، پھر وہ اللہ کی قسم کھائیں کہ ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے نہیں بڑھے، اور اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں ہوں گے۔ اب فرمایا کہ اب وہ جو گواہی کا مرحلہ کہ جب شک تھا تو ان سے قسمیں لے لی، عصر کے بعد ان سے گواہی لے لی، لیکن پھر بعد میں پتا چلا کہ انہوں نے جھوٹی گواہی دی۔ جیسے اسی واقعہ کے اندر ہوا یہ کہ وہ جو چاندی کے پیالے والا واقعہ ہے اس میں یہ ہوا کہ بعد میں وہ چاندی کا پیالہ کسی شخص سے مل گیا، اور جب اس سے پوچھا کہ تمہیں یہ پیالہ کس نے بیچا تو اس نے بتا دیا وہ فلاں 2 آدمیوں نے بیچا، تو پتا چل گیا کہ وہ جو 2 آدمی جنہوں نے قسمیں کھائی تھی اور گواہی دی تھی انہوں نے جھوٹی قسمیں کھائی تھی اور جھوٹی گواہی دی تھی۔ تو اب یہاں پر اس سے اگلا مرحلہ بیان کیا کہ وصیت کے گواہوں کا جھوٹ ثابت ہو جائے تو اس صورت میں حکم یہ ہے کہ میت کے وارثوں میں سے 2 آدمی قسم کھا کر کہیں کہ یہ دونوں امین یعنی جنہوں نے گواہی دی ہے اور جو وصیت کے گواہ تھے یہ دونوں جھوٹے ہیں،
اور ہماری گواہی یعنی ہماری قسم ان دونوں کی گواہی سے زیادہ درست ہے اور ہم حد سے بڑھنے والے نہیں، اور اگر ہم ایسا کریں تو اس وقت ہم ظالموں میں سے ہوں گے۔ چنانچہ پھر وہ واقعے کے اندر یہ ہوا کہ بدیل والے واقعے میں جب ان کے دونوں ہمراہیوں کی خیانت ظاہر ہوئی تو بدیل کے ورثاء میں سے 2 شخص کھڑے ہوئے اور انہوں نے قسم کھائی کہ یہ جام، وہ جو چاندی کا پیالہ تھا، یہ ہمارے فوت ہونے والے آدمی کا ہے اور ہماری گواہی ان دونوں کی گواہی سے زیادہ ٹھیک ہے۔ اس کے بعد پیالے کا فیصلہ وہ بدیل کے ورثاء کے حق میں کر دیا گیا۔ اب اللہ عز و جل اس پورے معاملے کے بعد ارشاد فرماتا ہے ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَن يَأْتُوا بِالشَّهَادَةِ عَلَىٰ وَجْهِهَا أَوْ يَخَافُوا أَن تُرَدَّ أَيْمَانٌ بَعْدَ أَيْمَانِهِمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاسْمَعُوا وَاللَّهُ لَا يَهْدِي الْقَوْمَ الْفَاسِقِينَ۔ یہ اس کے زیادہ قریب ہے کہ وہ گواہ صحیح طریقے سے گواہی ادا کریں یا وہ اس بات سے ڈریں کہ ان کی قسموں کے بعد قسموں کو ورثاء کی طرف لوٹا دیا جائے گا، اور اللہ سے ڈرو اور حکم سنو، اور اللہ نافرمانوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت مبارکہ میں گواہی صحیح دینے کا حکم ارشاد فرمایا گیا کہ یہ نہ ہو کہ بعد میں ذلت اور شرمندگی اٹھانا پڑے۔ جھوٹی گواہی کے ساتھ کسی کا مال ہڑپ کر جانا، کسی کا مال کھا جانا بڑا سخت مذموم اور گناہ کبیرہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس نے جھوٹی قسم پر حلف اٹھایا تاکہ اس کے ذریعے اپنے مسلمان بھائی کا مال ہڑپ کر لے تو وہ اللہ تعالی سے اس حال میں ملے گا کہ اللہ تعالی اس پر ناراض ہوگا۔ ہمارے ہاں اس وقت جو ہمارے معاشرے کا، ہمارے ملک کا، جو ہمارے لوگوں کا حال ہے، جھوٹی گواہیاں دینا، جھوٹے کیس بنانا، لوگوں کو غلط کیسوں میں پھنسا دینا، ان پہ الزامات لگا دینا، اس کے بعد ان سے یا تو ظلمن مال وصول کر لینا، ظالم کا ساتھ دینا، مظلوم کو پیس کے رکھ دینا، یہ ہمارے معاشرے میں جھوٹی قسموں، جھوٹی گواہی، جھوٹی وکالت اور جھوٹے فیصلوں کے ساتھ کس قدر عام ہے ہر کوئی جانتا ہے، اور اس کی جس قدر مذمت اور جس قدر وعیدیں احادیث مبارکہ میں بیان کی گئی وہ عیاں ہے کہ اللہ تبارک و تعالی سے ایسے لوگ اس حال میں ملیں گے کہ اللہ تعالیٰ ان سے ناراض ہوگا۔ اب اس کے بعد اب ایک نیا سلسلہ کلام جو ہے وہ شروع ہو رہا ہے۔ ارشاد فرمایا یوم یجمع اللہ الرسل فیقول ماذا اجبتم قالوا لا علم لنا انک انت علام الغیوب۔ جس دن اللہ رسولوں کو جمع فرمائے گا پھر فرمائے گا تمہیں کیا جواب دیا گیا؟ وہ عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں، بے شک تو ہی سب غیبوں کا جاننے والا ہے۔ یہ قیامت کا دن کا بیان ہے کہ اللہ تعالیٰ تمام نبیوں کو جمع فرمائے گا اور ان سے سوال ہوگا کہ جب تم نے اپنی امتوں کو ایمان کی دعوت دی تھی تو انہوں نے تمہیں کیا جواب دیا تھا؟ انبیاء عرض کریں گے ہمیں کچھ علم نہیں۔ انبیاء کا یہ جواب ان کے کمال ادب کی وجہ سے ہے، ورنہ یقیناً ان کو پتا تو ہوگا کہ ان کی امتوں نے ان کو کیا جواب دیا تھا اور ان کی امتوں نے ان کے ساتھ کیا سلوک کیا تھا، لیکن یہاں پر اللہ تبارک و تعالی کے علم کے حضور اپنے علم کو بالکل کل عدم قرار دیں گے اور اپنے علم کی طرف اصلا نظر نہ کریں گے۔ اس کے بعد فرمایا اذ قال اللہ یا عیسی ابن مریم اذکر نعمتی علیک وعلی والدتک اذ ایدتک بروح القدس تکلم الناس فی المہد وکہلا وَإِذْ عَلَّمْتُكَ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلَ وَإِذْ تَخْلُقُ مِنَ الطِّينِ كَهَيْئَةِ الطَّيْرِ بِإِذْنِي فَتَنفُخُ فِيهَا فَتَكُونُ طَيْرًا بِإِذْنِي وَتُبْرِئُ الْأَكْمَهَ وَالْأَبْرَصَ بِإِذْنِي وَإِذْ تُخْرِجُ الْمَوْتَى بِإِذْنِي وَإِذْ كَفَفْتُ بَنِي إِسْرَائِيلَ عَنكَ إِذْ جِئْتَهُم بِالْبَيِّنَاتِ فَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْهُمْ إِنْ هَذَا إِلَّا سِحْرٌ مُبِينٌ۔ جب اللہ فرمائے گا اے مریم کے بیٹے عیسیٰ اپنے اوپر اور اپنی والدہ پر میرا وہ احسان یاد کر جب میں نے پاک روح سے تیری مدد کی، تو گہوارے میں اور بڑی عمر میں لوگوں سے باتیں کرتا تھا، اور جب میں نے تجھے کتاب اور حکمت اور تورات اور انجیل سکھائی، اور جب تو میرے حکم سے مٹی سے پرندے جیسی صورت بنا کر اس پہ پھونک مارتا تھا تو وہ میرے حکم سے پرندہ بن جاتی، اور تو میرے حکم سے پیدائشی نابینا اور سفید داغ کے مریض کو شفا دیتا تھا، اور جب تو میرے حکم سے مردوں کو زندہ کر کے نکالتا، اور جب میں نے بنی اسرائیل کو تم سے روک دیا
جب تو ان کے پاس روشن نشانیاں لے کر آیا تو ان میں سے کافروں نے کہا یہ تو کھلا جادو ہے۔ اس آیت مبارکہ میں ایک تو قیامت کا تذکرہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ فرمائے گا۔ دوسرا جو باتیں اس میں بیان کی گئی ہیں یہ ہم سورہ آل عمران کی آیت نمبر 47 سے لے کر 49 تک کی تفسیر کے اندر یہ چیزیں پڑھ چکے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر خصوصی کرم فرمایا تھا کہ اللہ تعالی نے انہیں عظیم معجزات سے نوازا کہ آپ مردوں کو زندہ کرتے، اندھوں کو بینا کرتے، کوڑیوں کو شفا یاب کرتے، بیماروں کو تندرست کرتے تھے، اور ایک پرندے جیسی مورت بنا کر اس میں جب پھونک مارتے تو وہ ایک باقاعدہ پرندہ بن کے ہوا میں اڑنے لگتی تھی۔ تو یہ ساری کی ساری چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے اذن اور اجازت سے تھی اور اللہ تعالیٰ کے قدرت عطا فرمانے سے تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں پر اپنے ان معجزات اور ان کرم نوازیوں کا بیان فرمایا کہ میں نے تمہیں یہ معجزات عطا کیے۔ اس کے بعد فرمایا وَإِذْ أَوْحَيْتُ إِلَى الْحَوَارِيِّينَ أَنْ آمِنُوا بِي وَبِرَسُولِي قَالُوا آمَنَّا وَاشْهَدْ بِأَنَّنَا مُسْلِمُونَ، اور جب میں نے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی کہ مجھ پر اور میرے رسول پر ایمان لاؤ تو انہوں نے کہا ہم ایمان لائے، اور اے عیسیٰ آپ گواہ ہو جائیں کہ ہم مسلمان ہیں۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ایک اور احسان کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کے دل میں یہ بات ڈالی۔ آیت میں فرمایا کہ وحی کی نسبت جب غیر نبی کی طرف ہوتی ہے تو اس سے مراد دل میں بات ڈالنا ہوتا ہے جسے الہام کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حواریوں کے دل میں بات ڈالی کہ وہ حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پر ایمان لائے، چنانچہ وہ ایمان لائے۔ حواری سے مراد مخلص ساتھی، حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو مخلص صحابہ اور ساتھی تھے انہیں حواریین کہا جاتا ہے۔ اس کے بعد فرمایا اذ قال الحواریون یا عیسی ابن مریم هل يستطيع ربك ان ينزل علينا مائدة من السماء قال اتقوا الله ان كنتم مؤمنین۔ یاد کرو جب حواریوں نے کہا اے عیسی بن مریم کیا آپ کا رب ایسا کرے گا کہ ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے؟ عیسیٰ نے فرمایا اللہ سے ڈرو اگر ایمان رکھتے ہو۔ حواریوں نے عیسیٰ علیہ السلام سے عرض کیا کہ اے عیسیٰ کیا آپ کا رب ہم پر آسمان سے نعمتوں سے بھرا ہوا دسترخوان اتارے گا؟ مراد ان کی یہ تھی کہ کیا اللہ تعالیٰ اس بارے میں آپ کی دعا قبول فرمائے گا؟ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کر سکتا یا نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ تو مسلمان تھے تو اللہ تعالیٰ کی قدرت پر تو ان کا شبہ یا انکار نہیں ہو سکتا تھا۔ یہ تھا کہ کیا اللہ تعالیٰ آپ کی دعا پر اس طرح کرے گا؟ تو حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر ایمان رکھتے ہو تو اللہ تعالیٰ سے ڈرو اور تقوی اختیار کرو تاکہ یہ مراد حاصل ہو جائے۔ اور بعض مفسرین نے یہ معنی بیان کیا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمانے کا معنی یہ تھا کہ تمام امتوں سے نرالا سوال کرنے میں اللہ سے ڈرو، کہ ایسا تو کسی امت نے سوال نہیں کیا کہ آسمان سے ہم پر کھانا نازل کر دیا جائے۔ اور یا پھر معنی یہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے فرمان کا مقصد یہ تھا کہ اے حواریوں جب اللہ عز و جل کی کمال قدرت پر ایمان رکھتے ہو تو ایسے سوال نہ کرو جن سے قدرت پر تردد کا شبہ گزر سکتا ہو، تو ایسا سوال کرنے سے بچو۔ اس کے بعد جو واقعے کا اگلا حصہ ہے وہ ارشاد فرمایا قالوا نريد ان ناكل منها وتطمئن قلوبنا ونعلم ان قد صدقتنا ونكون عليها من الشاهدين۔ حواریوں نے کہا ہم یہ چاہتے ہیں کہ اس میں سے کھائیں اور ہمارے دل مطمئن ہو جائیں اور ہم آنکھوں سے دیکھ لیں کہ آپ نے ہم سے سچ فرمایا اور ہم اس پر گواہ ہو جائیں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے مزید خدا خوفی دلاتے ہوئے انہیں فرمایا، تو جب انہیں کہا کہ اللہ سے ڈرو تو انہوں نے عرض کی کہ ہم تو صرف یہ چاہتے ہیں کہ حصول برکت کے لیے اس آسمانی دسترخوان سے کچھ کھائیں اور ہمارا یقین قوی ہو جائے اور ہم اللہ تعالیٰ کی قدرت کو جو دلیل سے جانتے ہیں وہ اپنے مشاہدے سے جان لیں، اپنی آنکھوں سے دیکھ لیں اس کو، تو اس سے ہمارا دل اور مضبوط ہو جائے گا۔ حواریوں کی اس درخواست پر حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ٹھیک ہے 30 دن کے روزے رکھو۔ 30 دن کے روزے رکھنے کا انہیں حکم فرمایا اور فرمایا کہ جب روزوں سے فارغ ہو جاؤ تو اللہ تعالیٰ سے جو دعا کرو گے پھر وہ تمہاری دعا قبول ہوگی۔ چنانچہ انہوں نے روزے رکھ کر دسترخوان اترنے کی دعا کی۔ اس وقت جب دعا کا وقت آیا
تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے غسل فرمایا، موٹا لباس پہنا، 2 رکعت نماز ادا کی، سر کو جھکایا اور رو کر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا کی جس کا تذکرہ اگلی آیت میں ہے۔ قال عیسی ابن مریم اللہم ربنا انزل علینا مائدة من السماء تکون لنا عیدا لأولنا وآخرنا وآیة منک وارزقنا وانت خیر الرازقین۔ عیسیٰ بن مریم نے عرض کی، اے اللہ، اے ہمارے رب، ہم پر آسمان سے ایک دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد میں آنے والوں کے لیے عید اور تیری طرف سے ایک نشانی ہو جائے، اور ہمیں رزق عطا فرما، اور تو سب سے بہتر رزق دینے والا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے فرمان کے مطابق جب حواریوں نے عمل کیا اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے بارگاہ الہی میں دعا کی کہ اے اللہ، ہم پر آسمان سے دسترخوان اتار دے جو ہمارے لیے اور ہمارے بعد والوں کے لیے تیری قدرت کی نشانی بنے، عیسیٰ علیہ السلام کی نبوت کی دلیل بنے، اور سب کے لیے وہ عید کا دن بن جائے، یعنی ہم اس کے اترنے کے دن کو عید بنائیں، اس کی تعظیم کریں، اس دن خوشیاں منائیں، اس دن تیری عبادت کریں اور تیرا شکر بجا لائیں۔ اس آیت مبارکہ کے تحت علماء کرام نے بڑی تفصیل کے ساتھ ارشاد فرمایا کہ جس دن اللہ عز و جل کی کوئی خصوصی نعمت عطا ہوتی ہے وہ دن گویا عید کا دن ہوتا ہے، جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے یہاں پر اس دن کے بارے میں فرمایا کہ عید کا دن بن جائے، تو جس دن دسترخوان اترے وہ دن عید کا دن بن جائے، تو جس دن اللہ تبارک و تعالیٰ کی سب سے بڑی نعمت اور کائنات کی عظیم ترین نعمت سید المرسلین رحمت للعالمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیدائش ہو، اور جس دن آپ دنیا میں تشریف لائیں اور جس دن آپ کی ذات مبارکہ ہمیں عطا کی گئی ہو، وہ دن کیوں نہ عید کا دن بنے گا، وہ دن کیوں نہ خوشیوں کا دن بنے گا، وہ دن کیوں نہ تعظیم بجا لانے کا دن بنے گا۔ چنانچہ اس کے بعد اللہ عز و جل نے ارشاد فرمایا، قال اللہ انی منزلها علیکم فمن یکفر بعد منکم فانی اعذبه عذابا لا اعذبه احدا من العالمین۔ اللہ نے فرمایا، بے شک میں وہ تم پر اتارتا ہوں، پھر اس کے بعد جو تم میں سے کفر کرے گا تو بے شک میں اسے وہ عذاب دوں گا کہ سارے جہان میں کسی کو نہ دوں گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ میں دسترخوان اتارتا ہوں، لیکن اس کے بعد اس نے کفر کیا تو اسے وہ عذاب دوں گا کہ جہان کے اندر کسی کو نہ دوں گا۔ چنانچہ آسمان سے دسترخوان اترا، اس کے بعد جنہوں نے کفر کیا ان کی صورتیں مسخ کر کے انہیں خنزیر بنا دیا گیا، اور 3 دن کے اندر ان سب کو ہلاک کر دیا گیا۔ اس کے بعد فرمایا، وَإِذْ قَالَ اللَّهُ يَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ أَأَنْتَ قُلْتَ لِلنَّاسِ اتَّخِذُونِي وَأُمِّيَ إِلَٰهَيْنِ مِن دُونِ اللَّهِ قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمته تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب۔ اور جب اللہ فرمائے گا، اے مریم کے بیٹے عیسیٰ، کیا تم نے لوگوں سے کہا تھا کہ اللہ کے سوا مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو؟ تو وہ عرض کریں گے، اے اللہ تو پاک ہے، میرے لیے ہرگز جائز نہیں کہ میں وہ بات کہوں جس کا مجھے کوئی حق نہیں، اگر میں نے ایسی کوئی بات کہی ہوتی تو تجھے ضرور معلوم ہوتی، تو جانتا ہے جو میرے دل میں ہے اور میں نہیں جانتا جو تیرے علم میں ہے، بے شک تو ہی سب غیبوں کا خوب جاننے والا ہے۔ یہ قیامت کا واقعہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ قیامت کے دن عیسائیوں کی سرزنش کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے یہ باتیں ارشاد فرمائے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا مجھے کیا حق ہے کہ میں اس طرح کی بات کہوں کہ اے عیسائیوں تم مجھے اور میری ماں کو معبود بنا لو۔ اس کے بعد عرض کریں گے، ما قلت لهم الا ما امرتنی به ان اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا ما دمت فيهم فلما توفيتني كنت انت الرقيب عليهم وانت على كل شيء شهيد۔ میں نے تو ان سے وہی کہا تھا جس کا تو نے مجھے حکم دیا تھا کہ اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے، اور میں ان پر مطلع رہا جب تک میں ان میں رہا، پھر جب تو نے مجھے اٹھا لیا تو تو ہی ان پر نگاہ رکھتا تھا اور تو ہر شے پر گواہ ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام عرض کریں گے کہ مولا میں نے تو ان سے وہی کہا جو تو نے مجھے ارشاد فرمایا، اور میں نے ان سے کیا کہا؟ میں نے ان سے یہ کہا تھا کہ اے لوگو اللہ کی عبادت کرو جو میرا بھی رب ہے اور تمہارا بھی رب ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کریں گے، مولا جب تک میں ان میں تھا تب تک تو میں مطلع رہا،
اور جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا تو اس کے بعد تو ہی ان کا نگہبان تھا، تو ہی ان کو جانتا تھا، تو اے اللہ عز و جل میں نے اس طرح کی کوئی بات ان سے نہ کہی جو تیرے شایان شان نہ ہو۔ یہاں آیت کے اندر توفی کا لفظ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا فلما توفیتنی، جب تو نے مجھے اپنے پاس بلا لیا، کنت انت الرقیب علیہم، تو تو ہی ان پر نگہبان تھا۔ توفی کا مطلب مطلقاً موت نہیں ہوتا، اس کا مطلب ہوتا ہے پورے طور پر کسی شے کو لے لینا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو پورے طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے آسمانوں پر بلا لیا تھا، وہ یہاں پر مراد۔ اس کے بعد ارشاد فرمایا ان تعذبهم فانهم عبادك وان تغفر لهم فانك انت العزیز الحکیم، اگر تو انہیں عذاب دے تو وہ تیرے بندے ہیں، اور اگر تو انہیں بخش دے تو بے شک تو ہی غلبے والا حکمت والا ہے۔ قال اللہ هذا یوم ينفع الصادقین صدقهم لهم جنات تجری من تحتها الانہار خالدین فیها ابدا رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ ذلک الفوز العظیم۔ اللہ نے فرمایا یہ قیامت وہ دن ہے جس میں سچوں کو ان کا سچ نفع دے گا، ان کے لیے باغ ہیں جن کے نیچے نہریں جاری ہیں، وہ ہمیشہ ہمیشہ اس میں رہیں گے، اللہ ان سے راضی ہوا اور وہ اللہ سے راضی ہوئے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ للہ ملک السماوات والارض وما فیہن وہو علی کل شیء قدیر، آسمانوں اور زمین اور جو کچھ ان میں ہے سب کی سلطنت اللہ ہی کے لیے ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں قرآن پاک کا فہم عطا فرمائے، آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ ابھی جو سلسلہ آپ نے ملاحظہ فرمایا اس کے بارے میں اپنے تاثرات اور مدنی مشورے 03012612 پر SMS یا feedback@madanichannel.tv پر میل کر سکتے ہیں۔